دوستو، اونٹ وہ واحد جانور ہے جس کی خصوصیات اور عجائبات سب جانوروں سے مختلف ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ زندہ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیوں واجب ہوتا ہے؟ اونٹ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنے قیمتی ہوتے ہیں اور کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں اونٹ کے بارے میں ایسے حقائق بتاؤں گا جو یقیناً اس سے پہلے آپ نے کہیں سے نہیں سنے ہوں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ خوراک اور پانی کو اپنی کوہان میں ذخیرہ کر لیتا ہے اور لمبے عرصے تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اونٹ کی آنکھوں کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے اور اس کے ناک کے نتنے ترچھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے صحرائی طوفانوں اور ریت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اونٹ کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 1 منٹ میں 200 لیٹر پانی پی سکتا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ کوئی جانور بھی پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دوستو، اونٹوں کو ایک عجیب و غریب خیام نامی بیماری لگتی ہے۔ اس بیماری کے لاحق ہونے پر کھانا پینا ترک کر کے مرتے دم تک مشرق سے مغرب تک سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ ماہرین بھی اونٹ کی اس حالت کی وجہ بتانے سے قاصر ہیں۔ اس پراسرار بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ سانپ کو زندہ نگلنے کے دوران اس کے زہر کے اثر سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے اور ان کو چمڑی کی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ دوستو، سانپ کو زندہ نکلنے کے بعد اونٹ کو بہت سخت پیاس لگتی ہے اور اونٹ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو سانپ کے زہر کا تریاق سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل شعبہ میں بھی کئی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتے ہیں۔ اونٹ کو بہت زیادہ پیاس لگنے والی اس بیماری کا قرآن مجید میں جہنمیوں کی سزا سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہوں، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح پانی پیئیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ غاشیہ میں ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ کچھ اس طرح موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب بھی اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ نے ہی تم کو سواری دی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کے گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چاہو تو وضو کر لو اور چاہو تو نہ کرو، ضروری نہیں ہے۔ پھر سائل نے سوال کیا کہ کیا میں اونٹ کے گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اونٹ کے گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، وہاں پر نہیں پڑھ سکتے۔ پھر یہی سوال بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ دوستو، اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ اس پر کتاب حیات الحیوانات میں ایک مشہور واقعہ درج ہے۔ قدیم زمانے میں ایک عربی شخص نے ایک نوجوان اونٹ کو اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھ کر اس کی ماں کے اوپر چھوڑ دیا۔ وہ اونٹ کا بچہ جب اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے ماں کو پہچان لیا اور اس نے غصے میں آ کر اپنے ذکر کو کاٹ ڈالا اور اپنے مالک سے بغض رکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اپنے مالک کو مار ڈالا اور پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ دوستو، ماہرین حیوانات میں یہ بات لکھی ہے کہ اونٹ بہت زیادہ کینہ پرور جانور ہے۔ جب اس کو غصہ آتا ہے تو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔